باپ کو بڑھاپا اتنا کمزور نہیں کرتا جتنی اولاد کا رویہ کمزور کر دیتا ہے۔ دعا کرو اور دعا کے ساتھ صبر بھی کیا کرو، کیونکہ وہ سب کی سنتا ہے، لیکن کسی کسی کو صبر کے لیے بھی چنتا ہے۔ کرے رسوا جو اوروں کو، خدا انہیں عزت نہیں دیتا۔ حق پر چلنے والوں کو کبھی ذلت نہیں دیتا۔ کسی کا حق دبا کر تم اپنا پیٹ مت بھرنا، خدا ایسے نوالوں میں کبھی لذت نہیں دیتا۔ حق کے راستے میں اگر ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو تو بھی تم یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اپنی اندھیری قبر کو خود ہی روشن کرنے کی تیاری کر لے۔ اے انسان، آج زندوں سے کوئی وفا نہیں کرتا، کل مردوں کے لیے کون دعا کرے گا؟ اگر اللہ سے بات کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھا کرو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے بات کرے تو قرآن پڑھا کرو۔ اگر انسان سوچ لے کہ اگلی اذان نصیب میں ہے یا نہیں تو نماز کی پابندی خود بخود ہو جاتی ہے۔ خدا کی رحمت گھیر لیتی ہے اس مکان کو جو اٹھ جاتا ہے سن کر فجر کی اذان کو۔ جب تمہیں سکون کی کمی محسوس ہو تو اپنے رب سے توبہ کیا کرو، کیونکہ انسان کا گناہ ہی ہے جو دل کو بے چین رکھتا ہے۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور اس نماز پر ختم ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ پیسوں میں بہت گرمی ہوتی ہے، اور یہ گرمی سب سے پہلے رشتے کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ چغلی کی دھار اتنی تیز ہوتی ہے جو خون کے رشتے کو بھی کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ جب تمہاری مشکلیں حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو سمجھ لینا کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے۔ نیک باتوں کا مشورہ دینا اور بری باتوں سے روکنا ثواب صدقہ دینے کے برابر ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا جوان بیٹا کامیاب رہے تو پریشان مت ہو، بلکہ گھر میں ہر وقت پاک رب کے کلامات میں سے یہ کلمات ہر وقت پڑھتے رہو، یا حیو یا قیوم۔ جو کوئی بھی اس کو دل سے ہر وقت پڑھتا رہتا ہے، اللہ پاک اس کی ہر جائز حاجت کو پوری کرتا ہے اور کبھی اس کو ناکام نہیں لوٹاتا۔ تھوڑی سی تھکاوٹ کے لیے نماز نہ چھوڑو اے مومن، ان سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم پر خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہیں چھوڑا۔ اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ جن کی ماں نہیں ہوتی ان کے بچوں کو دعا کون دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی جھیل اگر سوکھ بھی جائے تو مٹی سے نمی نہیں جاتی، اسی طرح ماں کے انتقال کے بعد بھی اپنی اولاد کو دعا دیتی رہتی ہے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ 3 چیزیں انسان کے ایمان کو تباہ کر دیتی ہے۔ نمبر 1 امیروں کی محفل، نمبر 2 عورتوں کی صحبت، نمبر 3 غریبوں کی ہائے۔ اگر مسجد میں نماز کے دوران پچھلی سب سے بچوں کی آواز نہ آئے تو پھر اگلی نسل کے دین کی فکر کیا کرو۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی زندگی میں خوش رکھے اور دوسروں سے اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔